بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انکشاف ٹی وی۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے جس میں ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ قادیانیت کیا ہے، اور اس دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ اسلام اور قادیانیت میں فرق کیا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ اسلام اور قادیانیت میں بنیادی فرق کیا ہے۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے انکشاف چینل دیکھنے والے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے قادیانیت کیا ہے اس پہ مختصر سی بات کی تھی۔ آئیے آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام اور قادیانیت میں فرق کیا ہے۔ قادیانیت کے بارے میں مختصر سا تعارف تو میں نے آپ سامعین کے گوش گزار کر دیا۔ اب ہم لے کے چلیں گے اسلام اور عقیدہ قادیانیت کے اندر یا مذہب قادیانیت کے اندر فرق کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں دو چار جملے اپنے مذہب، خوبصورت مذہب اسلام کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام ایک سچا، کامل، مکمل، اکمل، شستہ اور خوبصورت دین ہے جو تمام عالم اسلام کی انسانیت کے لیے، بلکہ عالم اسلام تو نہیں، یوں کہیں پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، کسی بھی رنگ، نسل، مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اسلام ان کو اپنا میسج بھرپور پہنچا رہا ہے اور اپنا پیغام بھی ان تک پہنچا رہا ہے۔ اب دیکھیے ذرا، کسی بھی چیز کی حیثیت کو جاننے کے لیے اس کی تین چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر کسی مذہب کے بارے میں اس کو مد نظر رکھنا، جب تین چیزوں کا جو ہے نا وہ جاننا یا سمجھنا، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور وہ تین کوسچن کون سے ہیں؟ پہلا کوسچن ہے کہ دین اسلام یا کوئی بھی دین ہے تو وہ کہاں سے آیا ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دین کو لایا کون ہے، اور تیسرا سوال ہے کہ یہ دین کیسا ہے۔ یہ تین سوال پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ دین کہاں سے آیا ہے، نمبر دو اس کو لایا کون ہے، اور نمبر تین یہ کیسا دین ہے۔ اب انہی تینوں سوالات کو آپ نے اسلام کے بارے میں بھی اپنے نگاہ میں رکھنا ہے اور قادیانیت کے بارے میں بھی اپنے نگاہ میں رکھنا ہے۔ جب تینوں سوالوں کے جواب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کا مائنڈ آٹومیٹکلی اس بات پر پہنچ جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلا سوال لیتے ہیں کہ جی دین کہاں سے آیا ہے۔ تو اسلام اپنے بارے میں خود کہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور کائنات میں اللہ کی ذات سے بڑھ کر نہ کوئی سچا ہے، نہ کوئی سچا ہے، نہ کوئی پاکیزہ ہے، نہ کوئی کامل ہے، نہ کوئی اکمل ہے، نہ کوئی اکبر ہے، وہی سب سے اعلیٰ، وہی عز و جل ذات ہے۔ تو دین اسلام خود رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے اس اسلام کو اتارا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ دین ہم نے اس رحمان کی طرف سے نازل ہوا ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے، آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلا کوسچن آ گیا، جی دین کہاں سے آیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جب اسی کو کمپیریٹیولی دیکھا جاتا ہے قادیانیت کی طرف، تو قادیانیت کا دین کہاں سے آیا ہے۔ اب یہ کوسچن مارک ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، اور میں آگے جا کے انشاءاللہ کسی سیگمنٹ میں یہ عرض کروں گا کہ اس دین کو لانے والا انگریز تھا۔
1857 کی جنگ آزادی میں جب اس کا فاؤنڈر، اس مذہب کا فاؤنڈر اور بانی، جس کی عمر 16 یا 17 سال تھی، اور اس 16-17 سال کی عمر میں باقاعدہ اس کو ٹریننگ دی گئی، اس کو تیار کیا گیا اس کام کے لیے کہ تم نے لوگوں میں یہ ایک نیا مذہب اور ایک نئی جو ہے نا یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ پہلے کوسچن سے ہی آپ کے بارے میں آپ کو یہ کلیئرٹی ہو گئی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اسلام وہ ہے جو اس ہستی کی طرف سے آیا ہے جس سے بڑا دنیا میں سچا کوئی نہیں ہے، اور قادیانیت وہ جو ہے نا وہ دین ہے جو اس کی طرف سے آیا ہے جس سے بڑا دنیا میں جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا یہ فرق آ گیا۔ اب دوسرا فرق دیکھیے کہ جی اسلام کو لے کر کون آیا ہے یا دین لایا کون ہے؟ دین لایا کون ہے؟ تو سنیے ذرا، جہاں تک بات ہے اسلام کی، دین اسلام کی، تو اس کو لے کے آنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں خود رب تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں علی قلبک بلسان عربی مبین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہم نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی ہم نے آپ کا دین آپ پر پورا کر دیا۔ ایک جگہ پہ کیا فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب آپ کے سینے کو ہم نے اس طرح کھول دیا کہ یہ دین ہم نے اس میں نازل فرما دیا۔ ایک جگہ پہ کیا فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون۔ تو یہ اتنی ساری متعدد آیات یہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ دین اسلام بھیجا اللہ نے ہے اور لے کر آئے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب بات کرتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ کی حقانیت اور سچائی کی، تو آپ کو تو 40 سال کی عمر میں جب حضور اعلان کرتے ہیں فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے، تو کیا کہتے ہیں لوگوں 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہو، میں نے کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہو، میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہو۔ اب ذرا غور تو کریں، ان 40 سالوں میں مصطفیٰ کریم کا بچپن بھی شامل ہے، ان 40 سالوں میں مصطفیٰ کریم کا لڑکپن بھی شامل ہے، ان 40 سالوں میں مصطفیٰ کریم کی جوانی اور بڑھاپا بھی شامل ہے، لیکن وہ لوگ جو جانی دشمن ہیں وہ بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہیں انت صادق و امین، اللہ کے رسول آپ سچے بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں۔ وہ ہستی دین لے کر آئی۔ جبکہ دوسری طرف آ جائیے قادیانیت کی طرف، تو قادیانیت کا حال تو یہ ہے، اس دین کو لانے والا کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کی اگر شکل کو دیکھا جائے تو آنکھ میں بھی عیب ہے، عقل کو دیکھا جائے تو عقل میں بھی عیب ہے، علم کو دیکھا جائے تو کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے میرے استاد میرے ملازم ہوا کرتے تھے۔ خود اپنا عالم یہ ہے، خود اپنا عالم یہ ہے۔ ہاں اس میں ایک چھوٹی سی بات میں اور بھی آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، کسی نبی نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، یہ شان نبوت ہے ہر نبی کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں تو میں اگلے کسی سیگمنٹ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ کہ کتنے سارے اساتذہ کا نام یہ خود لکھتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ یہ میرے ملازم تھے، یہ میرے لیے ملازمت کیا کرتے تھے۔ تو جس کی عقل میں بھی عیب ہو، جس کی شکل میں بھی عیب ہو، نبی تو تمام عیوب سے پاک ہوتا ہے۔ نبی کی شان تو یہ ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، خلقت مبرئا من کل عیب، نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ تو دوسرا کوسچن کہ لایا کون ہے؟ یہاں پر وہ ہستی ہے جو سب سے خوبصورت بھی ہے، سب سے حسین بھی ہے، تمام قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ اور دوسری طرف قادیانیت میں آ جائیں تو لانے والا وہ ہے جس میں ہزاروں عیب نظر آتے ہیں، ہزاروں کمیاں نظر آتی ہیں۔ اب جب ظاہر بات ہے جیسا لانے والا ہوگا دین بھی پھر اسی طرح کا ہوگا نا۔ دین اسلام کو بھیجنے والا بھی پاکیزہ اور سچا اور سچا ہے، لانے والا بھی پاکیزہ اور سچا اور سچا ہے، ظاہر بات ہے دین بھی پھر ایسا ہی ہوگا۔ ابھی تیسرا کوسچن آ گیا کہ دین کیسا ہے؟ دین کیسا ہے؟ تو
تو ابتدا میں نے ایک بات عرض کر دی کہ یہ دین ایسا ہے جو اس وقت سے لے کے آج تک پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کر رہا ہے، جبکہ اگر کمپیریٹیولی قادیانیت کو دیکھا جائے تو یہ مخصوص لوگوں کی بات کرتا ہے، مذہب مخصوص لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ مذہب پوری انسانیت کے لیے تعلیمات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور جبکہ یہ قادیانیت کا مذہب مخصوص لوگوں کی بات کرتا ہے۔ تو سامعین اور ناظرین، بات کو میں اختتام کروں، 3 کوسچن میں نے کیے: لایا کون ہے، بھیجا کس نے ہے، اور دین کیسا ہے۔ اب آپ ان تینوں سوالات کو مد نظر رکھ کے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسلام کو بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری کائنات کے لیے تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید اور تعلیمات اسلام کو سمجھنے کی اور فتنہ قادیانیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔